آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں کچھ جو چائنیز برانڈ ہیں وہ ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ اور کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اوپو، ویوو جو ہے وہ وداؤٹ ڈسٹریبیوٹر کام کر رہے ہیں، اپنے ایم ڈیز بنایا، انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک، اپنا ایک سسٹم چلا رہے ہیں۔ اسی طرح انفینکس ہے، آئیٹیل ہے، ٹیکنو ہے، یہ ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بھی چائنیز برانڈ جو ہے وہ اپنے انداز میں ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے ہی کام کر رہے ہیں۔ یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی میں ایک جو ڈسٹریبیوٹر کے بغیر کام کرتے ہیں ان کی ایک ذیلی جو برانچ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ذیلی ادارہ، وہ ریئلمی کہلاتا ہے۔ ریئلمی ایم ڈیز کے توسط سے کام کر رہا تھا، لیکن اس سال کے آغاز میں انہوں نے پچھلے سال کے آخر میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے کام کریں گے، اور اس سال کے آغاز سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے کام شروع کر دیا، جس میں 3 ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ سینٹرل اور نارتھ کے لیے ڈسٹریبیوٹر بھی مقرر کر دیے، جس میں یونائٹڈ موبائل ہے، اپنا ایئر لنک اور ایم اینڈ پی تھا۔ بعد ازاں کام جب شروع ہو گیا تو بعد ازاں جو ہے وہ چوتھے ڈسٹریبیوٹر ایڈوانس ٹیلی کام کو دے دیا گیا، اور کام ان کا جاری رہا اسی 4 ڈسٹریبیوٹر کے سسٹم کے تحت۔ اس کے علاوہ کچھ انہوں نے جو ہے یک طرفہ بھی کچھ مال جو پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا وہ بھی سیل آؤٹ کیا، کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو انہوں نے اپنے انداز سے وہ فروخت کیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب اطلاع یہ گردش کر رہی ہے کہ ریئلمی واپس ایم ڈیز کی توسط سے کاروبار کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ ان کے ذریعے کام کرتا ہے تو چاروں ڈسٹریبیوٹرز کا کیا ہوگا، اور اگر ڈسٹریبیوٹر اور ڈائریکٹ بھی مال دے گا تو ایک یہ نئی کہانی شروع ہو جائے گی کہ 2 طرفہ ڈیلرز جو ہوں گے، ایم ڈیز، وہ ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے مال لیں گے یا اپنا کمپنی کی توسط سے مال لیں گے۔ اب یہ ساری کہانی جب سامنے آئے گی، ابھی تو اطلاع گردش کر رہی ہیں، ان اطلاعات میں تصدیق اور تردید کا میٹر اس طرح سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، ٹوٹل ڈسٹریبیوٹر یا ٹوٹل ایم ڈیز، یعنی اپنے آپ جو ڈسٹریبیوشن شپ ختم کرنی ہے یا اس کے ساتھ اپنا سسٹم بھی چلانا ہے۔ تو یہ دیکھنا اب پڑے گا کہ کیا یہ اطلاعات جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ جو چائنیز برانڈ ہیں وہ اپنی ڈسٹریبیوشن کو محدود کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹر کے بغیر کام کر رہے ہیں وہ اب ڈسٹریبیوٹر کی طرف جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، آفرز دی جا رہی ہے، آفرز لی جا رہی ہے۔ اب حالات ایل سی کے معاملات، دیگر معاملات کی وجہ سے اوپر نیچے تھے، اس کی وجہ سے تھوڑا پینڈنگ میں میٹر پڑ گیا ہے، ورنہ کم از کم ایک برانڈ تو ایسی ہے جس میں وہ ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے آنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اب اس میں ایک اور ٹویسٹ اس طرح ہے کہ کچھ چائنیز برانڈ جو ڈائریکٹ چائنا سے کام، یعنی مطلب چائنیز مینجمنٹ کے تحت کر رہی تھی، پاکستانی ان میں شامل نہیں تھے، اب وہ پاکستانی مینجمنٹ کو بھی شامل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں ایک برانڈ چائنیز جس کا جو بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اب یہ بھی اطلاع ہے ان میں سے کم از کم ایک شخصیت کے لیے جو بہت زیادہ ایک مقبول عام برانڈ سے کسی چائنیز برانڈ میں گئے تھے، جو اس سے معاملات ان کے تقریباً اطلاعات ہیں
صحیح یا غلط کا فیصلہ تو وقت ثابت کرتا ہے۔ جو ہم خبر آتی ہے آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں کہ اطلاعات یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ شاید اپنے دوسرے محکمے میں، دوسری برانچ میں، دوسرے جو ہے برانڈ میں واپس چلے جائیں گے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ سے بالاتر بات یہ ہے کہ جو ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا ادارہ ان کو فارغ کرے گا یا ان کے لیے اسپیشل کوئی سیٹ کلیکٹ کی جائے گی، سیٹ اسٹینڈ کر کے کھڑی کی جائے گی؟ تو ویٹ اینڈ سی دیکھیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے دوست کمپنیوں کے جو ہے وہ بددل ہو رہے ہیں، توسط سے ایک دوسرے کی سفارشوں سے جانا چاہتے ہیں، لیکن ملک کے حالات اور کاروباری حالات اس بات کی اجازت تقریباً نہیں دے رہے کہ وہ دوسری جگہ جائیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ادھر سے ادھر لوگ جائیں گے یا جو منصوبے ہیں تو یہ کم از کم اکتوبر کے بعد جانے کا امکان ہے۔ ستمبر اس مہینے اور اکتوبر میں تقریباً امید کم ہے، لیکن فیصلہ تو کمپنیوں نے کرنا ہے، جس شخصیات نے، ڈسٹریبیوٹر نے کرنا ہے، جس شخصیات نے ادھر سے ادھر جانا ہے وہ فیصلے ان کے ہیں۔ تو آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں، وہ ہے میٹرولا۔ میٹرولا نے دنیا میں سب سے بہترین جو کیمرہ ہے میگا پکسلز کے حساب سے سب سے زیادہ وہ ریلیز کر دیا ہے، اور وہ ہے 200 میگا پکسلز کیمرہ۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے، اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ میٹرولا جو ہے پاکستان میں، یہ بھی میں واضح کر دوں، پاکستان میں جو ابتدائی دنوں میں موبائل فون استعمال جب کرنے شروع کیے، آج سے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 30 سال پہلے سے بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو وہ میٹرولا کے ہی تھے۔ پہلے پیٹی فون تھے، اس کے بعد بڑے فون تھے، اس کے بعد اینڈی میٹرولا فون تھے، میٹرولا چلا، اس کے بعد سونی ایرکسن، دیگر آتے چلے گئے۔ یہ بتانے کا مطلب ہے میٹرولا پاکستان سمیت دنیا میں ایک مقام رکھتا تھا، لیکن سلو ہو گیا، اپنے برانڈ کے فون بنانے میں گیپ دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے صارفین، موبائل صارفین جو میٹرولا کے تھے اور کمپنی کے درمیان فاصلہ مقبولیت کا کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ یہ فون جو 200 میگا پکسلز جو کیمرہ ہے، اس میں بیک کیمرہ یہ 3 کیمروں کے ساتھ ہے، لیکن 200 ہے اس میں۔ دوسری بات، اس کا فرنٹ کیمرہ بھی، سیلفی کیمرہ جسے کہتے ہیں آپ، وہ بھی سب سے زیادہ 60 میگا پکسلز کیمرہ لگایا ہے، جو ویڈیو جو کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے اس سے بھی بہترین یہ کمپنی کا دعویٰ ہے۔ یہ آپ کو پیش کرے گا میٹرولا، جو نیا جو ان کا الٹرا آیا ہے میٹرولا کا، اس میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، یہ طاقتور بیٹری کے ساتھ آیا ہے اور دیگر خصوصیات بھی اس کی شامل حال ہیں۔ اس میں جو ہے یہ ابھی فی الحال ابتدا میں امریکہ اور یورپ میں پیش کیا گیا ہے، امید کی جا رہی ہے جلد ایشیا میں بھی یہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو مبارکباد بڑی بڑی کمپنیوں کو مات دینے پہ میٹرولا کو، جو 200 میگا پکسلز کیمرہ نہیں پیش کر سکے اور میٹرولا نے پیش کر دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور جانے سے پہلے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔